حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بیت المقدس میں نماز کو ادا کر رہا تھا۔ رات کا ایک پہر گزرا تو میں نے دیکھا مسجد کے اندر ایک نورانی بزرگ جو ضعیف العمر تھے داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ 40 افراد بھی موجود تھے۔ وہ محراب کے پاس آئے اور نوافل کو ادا کرنے لگے۔ جب نوافل سے فارغ ہو گئے تو سب کے سب محراب کو پیٹ کر کے بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، آج اس وقت اس مسجد میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو ہماری قوم کا نہیں ہے۔ وہ اللہ کے ولی نورانی بزرگ کہنے لگے، ہاں اس کا نام ابراہیم بن ادھم ہے، اور 40 روز سے وہ عبادتوں کی لذت اور لطف نہیں پا رہا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں، میں مسجد کے کونے سے اٹھا اور اس اللہ کے ولی کے پاس جا پہنچا۔ میں نے عرض کی، جی ہاں اسی طرح کا معاملہ ہے، مجھے وجہ بھی بتلا دیجئے۔ وہ اللہ کے ولی کہنے لگے، ابراہیم یاد کرو تم چند دن پہلے بصرہ گئے تھے، وہاں سے تم نے کھجوریں خریدی تھیں۔ انہی کھجوروں میں سے ایک کھجور جب زمین پر گری تو تم سمجھنے لگے کہ شاید یہ تمہاری ہے، اور تم نے اس کو اپنی کھجوروں میں داخل کر کے کھا لیا۔ بس اسی مشکوک کھجور کی وجہ سے عبادتوں کی لذت تم سے جدا ہو گئی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے یہ سنا اور آپ وہاں سے باہر نکلے، بصرہ پہنچے، کھجوروں والے کے پاس گئے اور جس شخص کی کھجور تھی اس کو وہ کھجور واپس کی اور اس سے معذرت کی۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں جو مشکوک مال سے بھی بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور ایک عوام الناس کا حال ہے جو مشکوک تو مشکوک مال بلکہ حرام مال کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ یاد رکھیں، حرام مال کا وبال انتہائی خطرناک ہے۔ حرام کا ایک لقمہ جب انسانی پیٹ میں جاتا ہے تو انسان کی 40 دن کی نمازیں رد کر دی جاتی ہیں اور 40 دن کی دعا اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے جس قدر ہو سکے اپنے مال کو حرام کی آمیزش سے پاک رکھیں اور مطلقاً حلال مال کھانے کی اور حلال مال کمانے کی پوری کوشش کریں۔